غداری اور میوٹنی کے کیسز کا سامنا کر رہی ہیں. صورتحال آپ کے سامنے ہے تحریک انصاف کی. اگر تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور لوگ آ کے آپ کی جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو تحریک انصاف پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ شکریہ امیر صاحب. یہ تو پچھلے سال کی بات ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور عمران خان کے ساتھ پہلا جو دھوکہ ہوا ہمارے جو ایم این ایز نیشنل اسمبلی میں جو تھے پروونشل اسمبلیز میں جو انہوں نے اپنے دوغلا پن یا اپنے ہائیڈرا ہیڈڈ مانسٹر والا سر دکھایا. اس کے بعد وی نیو کہ یہ اب لڑائی ہوگی ٹل دی اینڈ. کوشچن یہ ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں پارٹی کو کیا ان کو پارٹی کا اثاثہ سمجھا جا سکتا ہے؟ ان کو ہم سیٹ ہولڈرز یا پلیک کارڈ ہولڈرز یا پارٹی ممبرز تو کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں پہ ایک جس طرح آپ کو پتہ ہے مریم نواز کی اور اگر آپ کو یاد ایک زمانے میں ہوتا تھا احتساب بیورو تو اس کے ایک احتساب الرحمان ہوتے تھے جو اب ان کے سمدھی ہیں. ان کی ٹریڈیشن ہوتی تھی گندی ویڈیوز کی گندی آڈیوز کی. تب تو وی سی آر ہوتے تھے ویڈیو کیسٹس ہوتی تھی. اب تو بہت آسان ہو گیا ہر الٹی سیدھی چیز بنانا. سو آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ ہمارے بہت سارے ممبران پہ ان کی اولادوں کو لے کے یہ غلط قسم کی تصاویر اور کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے یہ پریشر. میں جس علاقے سے آتی ہوں وہ بہت کنزرویٹو ایریا ہے بٹ ان لوگوں نے تو گیو اپ ہی کر دی. ان کے پاس بہت بیسک ٹیکنالوجی ہے لیکن خان صاحب کے حوالے سے یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جی آج کل تو جھوٹی آڈیو ویڈیو دکھاتے ہیں, سچی بھی دکھائیں گے تو یقین نہیں کریں گے کیونکہ اس حکومت نے اس جعلی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا. تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی سے اگر غدار چلا جائے تو اس سے پی ٹی آئی کمزور ہوتی ہے یہ تو ایک آکسی مورون ہو گیا. گندے لوگوں کے یا ڈرپوکوں کے یا کوئی مجبور بھی ہو سکتے ہیں. مطلب شاید 100 میں سے ایک ایسا ہوگا جو جنرلی مجبور ہوگا جو پھنسا ہوا ہوگا اور وہ مجبوری کے تحت پارٹی چھوڑ دے. تو جمہوریت کا تو یہی نام ہے کہ آپ اس کو شاندانہ صاحب جس وقت عمران خان صاحب نے پاور حاصل کرنی تھی خاص طور پہ 2018 اس سے پہلے 2013 وہ جانتے تھے کہ بہت سارے لوگ ان کو جو جوائن کر رہے ہیں ان کا کوئی سیاسی دین ایمان نہیں ہے, ان کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے اور ان کو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی پشت پناہی حاصل تھی. تو اس کا مطلب عمران خان صاحب پھر مردم شناس تو نہیں تھے, وہ دیکھ کے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرتے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہی بات اس دن میں نے حیدر مہدی صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو بیٹھک میں کہی تھی کہ خان صاحب سے اگر ہمیں کوئی گلہ ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ مردم شناس نہیں. اور میرے ایک بہت اچھے بڑے بھائی ہیں کالیگ ہیں خوشاب سے ٹوانا صاحب, ان کے ابھی اے ٹی سی سے بیلی ہے. وہ اتنے نفیس انسان ہیں اور وہ کینسر ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہیں, کیمو تھراپی سے گزر رہے ہیں, ریڈیو تھراپی سے, اور انہوں نے ان پہ اینٹی ٹیررزم کا کیس کر دیا ہے. سو انہوں نے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ اگر خان صاحب کی کوئی کمزوری ہے وہ نہ پیسہ ہے, وہ نہ ان لوگوں کی طرح قتل جرائم پیشہ کوئی چیز, صرف یہ ہے کہ وہ ہر کسی پہ رحمت اور شفقت کا پردہ ڈال دیتے کہ جی خیر ہے. سو یہ تو اس کو پارٹی کو بھگتنا پڑے گا. رائٹ. تو اگر مزید کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں جیسے آج عامر میر جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کھل کے کہہ دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ, آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز, کسی صورت میں کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کی جماعت کے لیے اب سامنے نہیں آ رہا. اور اگر کریک ڈاؤن بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور ایک پورا میڈیا کے اوپر بھی ایک نیریٹو بن چکا ہوا ہے کہ آپ ایک دہشت گرد جماعت کی طرح پورٹرے ہو رہے ہیں, اور اگر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں کچھ کو توڑ لیا جاتا ہے, تو پھر ایک عمران خان اور ان کے ساتھ آپ جیسے 2 4 5 لوگ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ امیر صاحب اگر آپ کو یاد ہے خان صاحب کی پارٹی کو لوگ ہمیشہ ٹانگا پارٹی کہتے تھے کہ 5 لوگوں کی پارٹی ہے. اب جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, آج بھی پک سپیس میں تھی میں بات کر رہی تھی کہ خان صاحب نے پورے پاکستان کو لیڈر بنا دیا ہے. اب صرف پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر یا پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی اے از ناٹ اے پاورفل فگر. یہ جو ساری کریک ڈاؤن ہو رہی ہے, یہ جو خواتین کے ساتھ دہشت گردی کی گئی ہے, ابیوز کیا گیا ہے بوڑھوں کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ, جو پولیٹیکل پارٹی ہولڈرز نہیں ہیں وہ صرف پروٹیسٹرز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خان کو ووٹ بھی نہیں دیتے, ان کے ساتھ جو ابیوسو پریکٹسز چل رہی ہیں, دس از ریمینسنٹ آف بلوچستان. اسینشلی لوگوں کو توڑنا ہے کہ forget your right to breathe. ہم کیوں بار بار آئین اور سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اور امیر صاحب you're more intelligent than me, you're more exposed than me, you're a journalist, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جب آپ آئین کی ایک انسگنیفیکنٹ یا انکانسیکوینشل سی شک توڑتے ہیں تو اس کے بعد جو سگنیفیکنٹ شکیں ہیں ان کو توڑنا کتنا مشکل ہوگا. اور یہ بات میں ہر ٹی وی شو پہ کہتی ہوں لیکن کہ ایک اگر بات یہ یاد 90 ڈیز والی بات ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک بات یاد رکھیے جی امیر صاحب let me just complete. یہ جو 90 ڈیز والی بات ہے نا, اس میں کیوں ہم انسسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آئین کی ایک شک آپ اجازت دیتے سپریم کورٹ کو توڑنے کی, سپریم کورٹ 10 سال میں کو پورا آئین توڑ دے گا. ہمارا عمر طے بندیال سے کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن وہ آدمی صرف پریزرویشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑا ہے اور اس لیے پارٹی اور سارا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے. ایک بات یہ فرمائیے گا شاندانہ صاحبہ کہ یہ تو ابھی ہم الیکشن, ابھی تو پری الیکشن مرحلہ بھی شروع نہیں ہوا ہے.
ابھی تو معلوم ہی نہیں کہ الیکشن کب ہوگا. اگر آج یہ ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ تو جو پری الیکشن مرحلہ ہوگا, جب بھی انتخابات ہوں گے اور انتخابات کا سکیجول سامنے آئے گا, لوگ پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہیں گے, اگر آج آپ کے لوگوں کو توڑا جا سکتا ہے, انہیں بٹھایا جا سکتا ہے, دبایا جا سکتا ہے, آپ کے خلاف بیانات دیے جا سکتے ہیں, تو اس وقت بھی تو یہ مرحلہ جو ہے یہ اپنایا جا سکتا ہے یہ راستہ, اور اس وقت آپ کا کینڈیڈیٹ کوئی سامنے نہیں آئے گا. امیر صاحب دیکھیے, یہ جو آپ نے بات کی یہ تو 3 ڈفرینٹ باتیں تھی, تو اس کو میں ایک پہلو بریفلی ایکسپلین کر دیتی ہوں. پہلی بات, الیکشن جب بھی ہوگا ٹکٹ اور جیت دونوں پی ٹی آئی کی ہوگی. آپ کوئی بھی پول اٹھا کے دیکھ لیں سوائے گیلپ کی, کیونکہ گیلپ بھی ماشاءاللہ پی ایم ایل این ٹکٹ ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کو پاکستان میں ہیڈ کر رہے ہیں. تو اگر گیلپ پول کے علاوہ آپ کوئی بھی پول دیکھ لیں, گلوبل پولز دیکھ لیں, وہ 70% سے زیادہ خان صاحب کے حق میں ووٹ پول کر رہے ہیں. ہمارا ٹکٹ ہولڈر جو بھی بنے گا, ایک ان نون بھی ہوگا بٹ وہ بیٹ کا والا ہوگا, اس کو ووٹ پڑ جائے گا, وہ ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, ایشو وہ ہے جو آپ نے اس وقت آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وائلنس, میس وائلنس جو ایک انسنٹ نہتی عوام پہ انلیش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیرر پھیلانا. کے پی کے تو انہوں نے حوالے کر دیا دہشت گردوں کے, تو کے پی کے پھر بھی نہیں ڈر رہا, ہم پھر بھی نکل رہے ہیں. کبل میں سی ٹی ڈی کا بلاسٹ, پشاور میں 105 پولیس اہلکار شہید, مسجد شہید, بچوں پہ کل فائرنگ ہوئی ہے سوات میں, پہلے ہوئی تھی گرمیوں میں. تو یہ تو انہوں نے مطلب سون بکو نویون فہم لاتے اور جون والا کام کیا ہے کہ ہمیں کے پی تو نظر ہی نہیں آتا. اور یہی بات آپ نے بات کی نا کہ پی ٹی آئی کو کل عدم قرارداد کر دیں گے. انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ یہ لوگ اتنے اسٹوپڈ ہیں, اتنے ان پڑھ ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ عوام بھی ان کی طرح. مسئلہ یہ ہے عوام ان کی طرح نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے, وہ بیچارہ 20-25 ہزار کا تنخواہ دار انسان, اس نے ساری دنیا اس 25 ہزار میں سمیٹنی ہے, تو وہ لاکھ دفعہ سوچ کے فیصلہ کرتا ہے, وہ ان کو ووٹ کیوں دے گا. ان کا صحت کارڈ بند کر دیا. تیسری بات, یہ جو وائلنس کی اپنی بات کی, جو وائلنس ان لوگوں نے انلیش کی پاکستانیوں پہ اور پی ٹی آئی کو قلعہ دم کرنا ہے. میں خود زمان پاک پہ تھی, اور ان دنوں میں جب خان صاحب پہ پہلے اٹیک ہوا, پھر ان کے گھر پہ اٹیک ہوا, ان کی مسز پہ اٹیک ہوا جب وہ اسلام آباد آئے تھے. اور مجھے یاد ہے اسی دن مریم نواز نے اور اس کے چاچا نے جو پی ایم, انہوں نے بولا وتھ ویری انٹرسٹنگ فارمولا, پٹھان بیٹھے ہیں زمان پاک میں, پٹھان طالبان ہیں, طالبان دہشت گرد ہے, دیرفور پی ٹی آئی دہشت گرد ہے. آپ اسٹیٹسٹکلی دیکھ لیں, پٹھان پاکستان میں بھی نمبر وائز کم ہے, پی ٹی آئی میں بھی کم ہے. مین ایشو ان کا پنجاب کا ہے, کیونکہ جو پنجاب جیتتا ہے وہ نیشنل اسمبلی یہ جیتتا بہت ہے. انفارچونیٹ ہے کہ سیاست کے اندر مختلف طرح کی ایتھنیسٹیز کو استعمال کیا جاتا رہا ہے.